میری شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی اس کی پہلی بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ سب سے بڑے لڑکے کا نام قاسم تھا، اور جب میری شادی ہوئی وہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ قاسم ذہین تھا، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا کچھ الجھا الجھا سا رہتا ہے۔ ماں کی کمی کے علاوہ اس کو باپ سے بھی وہ شفقت حاصل نہیں تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ سوچا کہ ان بچوں کو مجھے ماں کا پیار دینا چاہیے تاکہ ان کے دل جو ماں کے مرنے کے بعد مرجھا سے گئے ہیں پھر سے شاداب ہو جائیں اور یہ زندگی کے کاموں میں خاطر خواہ دلچسپی لے سکیں۔ یاسر ان دنوں 5ویں میں پڑھتا تھا۔ وہ کچھ کمزور سا تھا اور اپنی عمر سے چھوٹا نظر آتا تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار رہتا تھا۔ یاسر کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہ تھا، سارا دن کھیل کود میں ضائع کر دیتا تھا، اور دونوں لڑکیاں گھر میں بیکار رہتی تھیں۔ انہیں ان کے والد نے مدرسے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ مہوش بڑی اور گلناز چھوٹی تھی۔ شروع میں دونوں ہی کھچی کھچی رہتی تھیں، پھر میرے اچھے رویے نے ان بچوں کو مجھ سے قریب کر دیا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ ایک بری عادت کے سوا کہ وہ بہت کنجوس تھا۔ اس میں کوئی اور خرابی نہ تھی، مگر یہ کنجوسی بھی کسی عذاب سے کم نہ تھی جس نے ہم کو ویران کر کے رکھ دیا۔ قاسم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، سبھی اس کو داد دینے لگے، مگر وہ کسی اور فکر میں غلطاں تھا۔ چاہتا تھا کہ آگے بڑھے، لیکن یقین تھا کہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے رقم آسانی سے نہیں دے گا، کیونکہ کالج کی تعلیم کے لیے اس کو لازماً شہر جانا اور ہاسٹل میں رہنا پڑتا۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ اس نہونہار بچی کی تعلیمی اخراجات میں خود اٹھاؤں۔ مجھے میکے سے کافی زیور ملا تھا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں، دادی، نانی اور پھپھی سبھی کے تمام خاندانی زیورات میرے حصے میں آئے تھے۔ سوچا انہیں گروی رکھ دوں تو کافی رقم مل جائے گی، جس سے قاسم کے تعلیمی اخراجات بآسانی نکل آئیں گے۔ لہٰذا میں نے شوہر سے روپوں کا تقاضا کرنے کے بجائے اپنے زیورات گروی رکھ دیے اور رقم حاصل کر لی۔ اب مجھے کوئی فکر نہ تھی، میرے پاس کافی رقم تھی جس سے میں اپنے بیٹے کے تعلیمی اخراجات برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے قاسم کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا اور اس کا داخلہ ہاسٹل میں کرا دیا۔ 1 سال کا خرچ بھی اسی شہر کے ایک بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا تاکہ اس کو بار بار رقم مجھ سے مانگنی نہ پڑے۔ جب قاسم نے تعلیم مکمل کر لی، ہم نے اس کی شادی کر دی۔ اس نے بہت ضد کی کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، مگر میرے شوہر نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کی۔ قاسم شادی کے بعد بیوی کو لے کر شہر چلا گیا اور وہیں رہنے لگا، البتہ ہر ماہ کچھ رقم ہمیں ضرور ارسال کر دیا کرتا۔ قاسم مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور بہو بظاہر اچھا سلوک رکھتی تھی، لیکن جب اس کو معلوم ہوا قاسم کچھ رقم مجھے علیحدہ سے اس لیے دیتا ہے کہ میں نے اپنے زیور گروی رکھے ہوئے ہیں، تو بہو کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے کوشش کی کہ قاسم کو ہم سے دور کر دے تاکہ وہ مجھے رقم دینا بند کر دے۔ بہو کی کوششیں رنگ لائیں، بیٹا بزن ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے بات چیت ترک کر دی اور گھر کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ کبھی بیوی کے ساتھ گاؤں آتا تو گھر کے اندر نہ آتا، بلکہ اپنے باپ اور بھائی کو باہر بلا لیتا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتا تھا۔ تب سوچتی کہ اگر میں اس کی سگی ماں ہوتی تو کیا پھر بھی وہ ایسا کرتا میرے ساتھ؟ حالانکہ میں نے سگی ماں بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی قاسم ستیلا بن گیا۔ ان دنوں میں قاسم سے زیادہ یاسر کی وجہ سے پریشان تھی، جس کے عشق نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ہر طرف اس کی اور بینا کے چرچے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، بدنامی سے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی بینا سے ہی کر دی جائے۔ یاسر کی ضد کے باعث بالآخر ہم بینا کے والدین کے گھر پہنچے اور ہم نے ان سے رشتہ مانگا۔ انہوں نے 30 تولہ زیورات اور مکان کی شرط رکھی۔ وہ شرط میں نے پوری کی۔ میں نے اپنے زیورات بینا کی بری میں رکھے اور اپنے بھائیوں سے کہہ کر یاسر کا کمرہ پکا کروا دیا۔ اب تک حالات ٹھیک تھے، میں اتنی بے سکون نہ تھی، مگر جوں ہی بینا نے گھر میں قدم رکھا ہم بے سکون ہو گئے۔ وہ اچھے گھرانے کی لڑکی نہ تھی، اس پر اس کی عادتیں بھی اچھی نہ تھیں۔ میری تو جان ہی مشکل میں آ گئی۔ اب میں کھانا پکا کر ان دونوں کو ان کے کمرے میں پہنچاتی تھی، چائے بھی ٹرے میں سجا کر صبح و شام پیش کرتی، غرض ان کا ہر کام خود ایک خدمتگار کی طرح انجام دیتی تھی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا اور ان 3 برسوں میں بینا 3 بچوں کی ماں بن گئی، مگر ایک دن بھی اس نے شکریہ کا ایک لفظ نہ کہا۔
اب وہ میرے 3 چھوٹے بچوں سے خار کھانے لگی۔ وہ ان کا وجود گوارا نہیں کرتی تھی، حالانکہ سارا دن پلنگ پر بیٹھی رہتی اور میں اس کے سامنے ملازمہ کی مانند کام کرتی۔ اس کے علاوہ میں گھر اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ میرے شوہر بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حیران ہوتے تھے۔ بالآخر ان سے رہا نہ گیا۔ ایک دن انہوں نے یاسر سے کہہ دیا کہ بہو کا فرض ہے ساس کی خدمت کرے، نہ کہ ساس بہو کی خدمت کرے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں بھونچال آ گیا۔ یہ بات سن کر بینا ہی نہیں، ہمارا بیٹا بھی خفا ہو گیا اور اس کی بیوی میری دشمن بن گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی ماں جیسی ہوں اور کتنے سال اس کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ بینا کے خاندان میں کسی گھر میں سکون نہ تھا۔ ان کی عورتیں یوں ہی کسی نہ کسی کو دوست بنا کر شادی کر لیتی تھیں اور سسرال سے علیحدہ ہو جاتی تھیں۔ بینا موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح وہ مجھے دوسروں کی نظروں میں گرا دے۔ اس کی یہ امید بہر آئی۔ ہوا یہ کہ اس کے جڑواں بچے بیمار ہو گئے اور ہمیں ان کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ وہ شہر کے اسپتال میں تھے۔ اگر گھر سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو بینا اپنی بھابھی صبا کو بھیجتی تھی۔ وہ ان کے کمرے کی صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بینا کے کمرے میں اس کے کچھ نقدی اور زیورات رکھے ہوئے ہیں۔ صبا صفائی کرنے آئی تو ان چیزوں پر بھی جھاڑو پھیر گئی۔ اس کے پاس چابی تھی، وہ اس نے کہیں گم کر دی۔ اگلے دن یاسر رقم لینے آیا تو وہاں اس کو کچھ نہ ملا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اماں نہ تو رقم ہے اور نہ زیور ہیں، مجھے رقم چاہیے کیونکہ بچوں کی دعائیں لینی ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کچھ رقم بھی دی کہ فی الحال ادویات لے جاؤ، گمشدہ چیزوں کی تحقیق بعد میں کر لینا۔ ادویات لے کر جب یاسر اسپتال پہنچا، صبا وہاں موجود تھی۔ یاسر نے بیوی کو بتایا کہ الماری میں نہ تو رقم ہے اور نہ ہی زیورات۔ اس پر صبا نے کہا کہ یہ تمہاری ستیلی ماں کا کام ہے، میری بہن کی بیٹی دیکھ رہی تھی، اس نے وہ چابی اٹھائی ہے جو میں سمجھی تھی کہ گم ہو گئی ہے۔ آپا کی بھانجی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ یاسر نے اس لڑکی سے پوچھا جس کی عمر 6-7 برس تھی، اس کو صبا نے سکھا دیا تھا، لہذا لڑکی نے بھی کہا ہاں آپ کی امی نے چابی اٹھا لی تھی اور الماری کھول کر زیور اور رقم نکال لی ہے، میں نے دیکھا تھا۔ یاسر نے اس بچی کی بات مان لی۔ اس پر بینا نے کہا تمہاری ستیلی ماں کی میرے بچوں سے اس لیے دشمنی ہے کہ اب زمین کے مزید وارث پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اسے رقم نہیں اٹھانی چاہیے تھی جبکہ ہمارے بچے سخت بیمار ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جب 4-5 دنوں بعد بچے ٹھیک ہو گئے اور یہ میاں بیوی گھر آ گئے تو انہوں نے مجھ سے سخت بد کلامی کی۔ یاسر نے بھی کہا کہ تم عورت نہیں ڈین ہو، میرے بچوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ یاسر کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، یہ بیمار رہتا تھا۔ جب میں آئی میری خدمت نے اس کو نئی زندگی دی۔ اگرچہ زندگی خدا کی امانت ہے مگر میری کاوشیں رنگ لائیں اور یہ صحت مند ہو گیا۔ اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی مگر آج یہ میری بے عزتی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر میری قربانیاں، محبت اور ہر بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ماں ہو کر اگر میں چوری کر سکتی ہوں تو اس کی بیوی کی بھابھی چوری کیوں نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسی عورت کو معتبر سمجھ لیا جس نے 4-5 دن ان کے کمرے میں جھاڑو دی تھی اور میں نے جو ان کی زندگی سے کانٹے چن چن کر پھول بکھیرے تھے، اس نے مجھے معتبر نہیں سمجھا، محض اس لیے کہ میں بدقسمتی سے اس کی ستیلی ماں تھی۔ اے کاش کوئی ستیلی ماؤں کا دکھ بھی سمجھے کہ ہر عورت جو ستیلی ماں ہو بری نہیں ہوتی، جیسے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔